مفتی حنیف قریشی جس کو شمشیری اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، جی جناب، بہت بڑے مناظر ہیں۔ ایک طرف یقینی طور پر یہ لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر وہاں روگردانی کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے تعویلی کرتے ہیں۔ عاشق دوست کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو منع عن تسلیم کر لے، جی جناب، اس کی تعبیرات نہ کرے۔ اس حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب سے ارشاد بٹی نے جو انٹرویو کیا اس میں بہت ساری باتیں اس نے اچھی کہی، لیکن یہاں پر جو بات اس نے اپنے عقائد کی بنیاد پر، اپنے جو گویا کہ مسلک ہے اس کی دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غلط تشریح بیان کی، قبروں کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے کس طریقے سے اس کی تعویل کی، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عاشق رسول تو دور کی بات ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان جو جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو وہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ تشریح، غلط تشریح کر کے صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بدل ڈالی، اس کی تشریح کو بدل ڈالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر ظلم ہے۔ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حدیث کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق بنائیں، نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے خواہشات کے مطابق، ان کی غلط تشریح کر کے، غلط تعبیرات کر کے اپنے خواہشات کے مطابق بنائے، تو یقینی طور پہ یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے۔ پہلے آپ اس کلپ کو بھی سماعت کیجیے اور آخر میں اپنے رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے۔ ٹھیک، آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان 12 میں، قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر قبروں پر عمارت، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا، حضرت علی کو حکم دیا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں ان کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا؟ ہر چیز کا سمجھ ہے، ہر چیز کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے، اور مزارات ویسے میلہ ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا۔ جی نہیں، بانگ منگڑا یہ اسی کا، یہ بانگ منگڑا اسی میں۔ اچھا ٹھیک۔ میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہمارا یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے۔ سر میں وہ سن چکا ہوں۔ جی میں تمہیں منع کرتا ہوں جی قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے۔ جی صحیح ہے، ان تینوں سے آپ اس میں بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے ولاگز میں کافی میں نے سنے مزارات پہ، اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو، قبروں پر عمارت نہ بناؤ، یہ نہیں تھا کہیں۔ ہاں دیکھیں، حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹریٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، یا ایسی بلڈنگ کہ جو اس حوالے سے کی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہ ہو۔ ہم جو مزارات کی بلڈنگ جو دائیں بائیں کمپلیکس بنے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ دیگر امور سر انجام دے سکیں، اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اس کا ایصال ثواب کر سکیں، اور اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا میں مانگ پھر سکیں۔ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر عمارت بنانے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں، لیکن اسی کے حوالے سے ہر تعویل نہ دیں، کہیں ٹھیک ہے ہو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں، لہٰذا یہی قبروں وجہ پر ہے عمارت کہ نہ بنائیں۔ اوپر، اچھا اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم یہ اس کی تعویل کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، کوئی بھی جی جی میرے والد کی ہو جاتی، میری والدہ کی ہو جاتی، میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں۔ کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا، کیونکہ مجھے تو اب پتہ چل گیا نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، نے منع ہم یہ فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا، اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے۔ سنیے وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، کن تو نہیں تو کمان ان زیارت القبور اللہ فضور ہوا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے، تو آپ والد کی، والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر، استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا تو ہے نا کہ ایک بالشت برابر رکھنی ہے، آپ لفظ پکا کرنا کہہ رہے ہیں نا سر، مفتی صاحب آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، استغفر اللہ، نہیں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالشت، بالکل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالشت اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا، افضل یہی طریقہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا آگے سنیں، صحیح مسلم حدیث 2248، کوئی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے، وہ انگارے اس کے جسم کی کھال اور گوشت کو جلا دیں، ٹھیک ہے؟ ایگری کرتے ہیں نا آپ؟ بالکل، قبر یعنی کہ بے ادبی کرے، قبر کی توہین کرے، قبر پر بیٹھے، نہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ اچھا، یہ وہ جو پہلے آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے قبروں، اس کے ساتھ دوسری بخاری شریف کی، ابو داؤد کی اور دیگر حدیثیں ملائیں، ایک حدیث دوسری کی شرح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کی قبر کو پھلانگو مت، اللہ کے نبی نے قبروں کو اچھا یہ میں قبروں کو پھلانگنے سے منع کیا۔ اچھا یہ حدیث جو ہے، یہاں اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے جس طرح آپ یہ مردوں کے اوپر قبروں پہ جا کر یہ بیٹھتے ہیں، اس کا یہ مطلب اچھا یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے قبر بنائی، اس پہ میں مجاور بن کے بیٹھ گیا، یہ وہ نہیں ہے؟ نہیں، مجاور کا کیا مطلب ہے، کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا اس کی ایصال ثواب کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح سے بیٹھے؟ نہیں، اگر میں وہاں سے چندے نذرانے، وہ ایک الگ ہے، وہ آپ کا نہیں، میں مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ قبر پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ قبر کے اوپر جیسے لوگ جا کر بیٹھتے ہیں، یہ جس طرح اس کو پامال کرتے ہیں، یہ مطلب